دیکھے بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ میں نے کیا وقت کم ہے، مواد زیادہ ہے، میں نے کیا کہتے ہیں یہ پتھر آیا کہاں سے؟ جنت سے۔ کیوں آیا جنت سے؟ یہ جنت سے یہاں کیسے آیا؟ جنت سے یہاں کے 73 فرقے متفق ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر بیٹھ کر جناب آدم اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ لیکن جب جناب آدم جنت سے نکلے، اب دیکھ رہا ہوں بڑا جملہ کر رہا ہوں، تو اس پتھر نے رو دیا، پتھر نے رویا۔ اللہ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا پروردگار تیرا ذکر سنتا تھا، آج ذکر کرنے والا چلا گیا، اب مجھے ذکر کون سنائے گا؟ اللہ کو پتھر کی رونے کی ادا پسند آ گئی۔ نعرہ حیدری ہے، اللہ کو یہ رونے کی ادا پسند آ گئی، اور جبرائیل کو کہا جاؤ جاؤ اس کو میرے گھر میں نصب کرو تاکہ قیامت تک یہ پتھر میرا ذکر سنتا رہے، اس لیے اس کی عزت ہے کہ اس پر آدم کے پاؤں ہے۔ اور میرے سنی شیعہ بھائی، تمہیں قسم ہے رب کعبہ کی، تمہیں قسم ہے اپنے پروردگار کی، ارے جس پتھر پر آدم کے پاؤں ہے اس کا تو یہ مقام ہو تو جن کے پاؤں مہر نبوت پر ہو۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ میں نے کیا میرے دوستوں کو پوری توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ میں ابھی گیا تھا 2-3 مہینے ہوئے عمرہ کرنے کے لیے، کالا غلاف ہے، کالا غلاف، کعبے کے اندر نہیں باہر ہے۔ پتا چلا سجدہ کرتے ہیں کعبے کو لیکن باہر ہے کالا غلاف، اس کو اتارو۔ جب کالے کپڑے پہننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو یہ کالے غلاف کو سجدہ کرنے سے عبادتیں نہیں ٹوٹتی۔ میں نے کیا باتیں وہ کرا جو جس پر 73 فرقے متفق ہے۔ میں نے کہا یہ کالا کپڑا کب سے ہے؟ کب سے ہے؟ کب سے ہے؟ مسلمانوں نے مل کر لکھا کہ جب یہ کعبہ بنا، تعمیر ہوا، تو اس کے مقابلے میں لوگوں نے ایک جھوٹا کعبہ بنایا اور راستے پر کھڑے ہو گئے، ادھر نہ جاؤ ادھر۔ یہ پرانی عادت ہے۔ اور میں نے بڑا جملہ کر دیا میرے دوستوں، اور جب وہاں لوگ جانے لگے میرے دوستوں، جناب ابراہیم نہیں تھے، بس لوگ آئے، دروازے کو دخل باب کیا تو جناب حاضرہ نے اندر سے آواز دی کیا بات ہے؟ کہا بی بی غضب ہو گیا، بی بی غضب ہو گیا۔ صحیح کے مقابلے میں، سچے کے مقابلے میں ایک جھوٹا بیت بن گیا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ جب سچے بیت کے مقابلے میں جھوٹے بیت بن گئے تو اگر سچے اہل بیت کے مقابلے میں جھوٹے اہل بیت بن گئے تو کیا بات ہے؟ تو کیا تعجب کی بات ہے؟ کیا تعجب کی بات ہے؟ میں نے عرض کیا جناب حاضرہ نے کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، جب تک دم میں دم ہے اللہ کا گھر باقی رہے گا۔ گئی بی بی، صندوق کھولی، اپنی کالی چادر دی، کالی چادر دی اور کہا کہ یہ میری کالی چادر اللہ کے گھر پر چڑھا دو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ کا بنایا ہوا وہ ہے جہاں کالی چادر ہے۔ میں حیران کہ جب بھی اللہ کے دین کو خطرہ ہوا تو نبی زادیوں کی چادروں نے بچایا۔ اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا ہے، میں حیران یہ چادر کتنی پرانی چادر ہے۔ آج بھی دیکھیں بڑی بڑی موٹی کتابیں پڑھی ہوتی ہے لیکن جہاں قرآن ہوتا ہے وہ پردے میں پردے میں پردے میں پردے میں اللہ کا بنایا ہوا پردے میں۔
میں نے بڑا جملہ کر دیا، اللہ کے بنائے ہوئے پردے، نعرہ حیدری، اللہ کے بنائے ہوئے ہمیشہ پردے میں ہوتے ہیں، کبھی بیت پردے میں، کبھی قرآن پردے میں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ قرآن وہ ہے جو پردے میں، اور میں سمجھتا اسی لیے یہ چادر میں آئے کہ اہل بیت وہ ہیں جو پردے میں۔ نعرہ حیدری۔ میں جو بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی، میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کیوں ہے، یہ بغل میں کیوں، یہ بغل میں کیوں؟ پہلے بس محرم کا چاند نظر آیا اور وہاں سے تحریریں شروع ہو گئی، مضامین اخبار میں آنے لگے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ کیا لے کر آئے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ جناب حاجرہ دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، اللہ قادر مطلق تھا، پانی پیدا کر دیتا، اللہ قادر مطلق تھا جناب اسماعیل کے لیے پانی پیدا کر دیتا، لیکن نہیں، جیسے ہی جناب حاجرہ گئی 7 مرتبہ واپس جو آئی تو بچے نے پاؤں زمین پر رگڑے تھے اور وہاں سے پانی نکلا، وہاں سے، جہاں پر بچے نے پاؤں رگڑے تھے، اور جب پاؤں پھیلنے لگا اور جب پانی پھیلنے لگا تو جناب حاجرہ نے کہا زمزم، پانی ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اگر بی بی زمزم نہ کہتی تو آج خدا جانے یہ پانی کہاں ہوتا۔ بی بی نے کہا زمزم، پانی ٹھہر جاؤ، پانی ٹھہر جاؤ۔ تو بھائی یہ تو پانی غیر اللہ کا ہے، غیر اللہ کے پاؤں کا ہے۔ اللہ قادر مطلق تھا، اللہ قادر مطلق تھا، اگر چاہتا تو اسماعیل کے لیے ایک چشمہ پیدا کر دیتا، لیکن پاؤں کہاں سے نکلا؟ پاؤں سے۔ پتا چلا یہ جو تم لے کر آئے ہو یہ معصوم کے پیاس کی سبیل کا پانی ہے۔ نعرہ حیدری۔ یہ پانی معصوم کی سبیل کا پانی ہے۔ ارے افسوس کی بات ہے، اگر اسماعیل کی پیاس کی سبیل کے پانی میں شفا ہے تو کیا حسین کے سبیل کے پانی میں شفا نہیں ہے؟ اگر یہ بدعت ہے تو پہلے اس کو بدعت قرار دو۔ میں نے کیا کہ یہ پورا جو ہے ہمارا نظام، ہماری شیعت جو ہے، نام ہے نظام الہی کا۔ شیعت کچھ اور نہیں ہے جو دنیا کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ۔ شیعت نام ہے نظام الہی کا، جہاں سے کل میری تقریر شروع ہوگی۔ میں نے کیا کہ رسول ہر حالت میں قرآن سے افضل ہے۔ اب قبلہ سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان بھائی نے جو غلطی کی، بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی، گھبرائے نہیں، مجھے گھبراہٹ نہیں ہوتی، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے قریب آنے کی۔ میں نے کیا کہ کسی نبی کے لیے مسلمانوں نے نہیں کہا کہ کسی کا آپریشن ہوا ہو۔ 3 مرتبہ رسول کا آپریشن کروایا، 3 مرتبہ، 3 مرتبہ رسول کا آپریشن کروایا۔ کہا جب پیدا ہوئے تھے تو جبرائیل نے آپریشن کیا، جب اعلان نبوت ہوا تو جبرائیل نے آپریشن کیا، وہ بھی دل کا، جب معراج پر گئے تو دل کا آپریشن کیا جبرائیل نے۔ سبحان اللہ، اگر یہی رسول ہے، یہی رسول ہے تو پھر یہ رسول ہمارا نہیں، کسی اور نبی کے دل کا جبرائیل نے آپریشن کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ فلاں جگہ کتاب چھپی حضور کے خلاف۔ میں عرض کر رہا ہوں تم نے 3 مرتبہ رسول کا آپریشن کروایا، وہ بھی جبرائیل سے، اور آپریشن بھی کروایا رسول کے قلب کا۔ پھر میں جملات کر رہا ہوں، گھبراہٹ نہیں گے میرے بھائی۔ ارے افسوس کی بات ہے، تمہیں اگر معراج ہی سمجھ میں آ جاتا تو کبھی یہ غلطی نہ کرتے۔ کیوں گیا تھا رسول معراج پر؟ کیوں گیا تھا عرش پر؟ عرش پر رسول کیوں گئے تھے؟
میرے دوستوں میں نے تو یہی پڑھا مسلمانوں کی سیاست سے لے کر طبقات نفسات تک کہ حضور کے صحابی کہتے ہیں کہ جس دن رسول کو معراج ہوئی تو ہم جو آئے شام کو ہم نے دیکھا کہ جناب علی رسول کی جوتی کو ٹانکے لگا رہے، کہا وہی جوتی گئی عرش پر۔ میں نے اسلام آباد میں اپنا حق ادا کر دیا لیکن آپ کے ذہنوں تک نہیں پہنچا۔ کون سی جوتی گئی عرش پر؟ جس کو علی نے ٹانکے لگائے تھے۔ ارے یہ تو کمال ہے علی کے ہاتھ کا۔ جس جوتی کو علی کا ہاتھ لگ جائے وہ عرش پر پہنچتی ہے، تو پھر بھی تمہیں پتا نہیں لگا کہ علی علی کیوں کرتے ہیں؟ معاف کرنا میرے بھائی، معاف کرنا، اس کے بعد 5-6 آیتیں اور پڑھوں گا۔ میں نے کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں، رسول کی جوتی عرش پر، عرش تک نہیں، رسول کی جوتی عرش پر، عرش تک نہیں، آسمانوں تک نہیں، عرش پر۔ اب عرش کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عرش کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو جہاں تمام رفعتیں ختم ہو جائیں، جہاں تمام فضیلتیں ختم ہو جائیں، جہاں تمام عزتیں ختم ہو جائیں، اس کا نام ہے عرش۔ پتا چلا تمام رفعتیں نیچے، رسول کی جوتی اوپر، تمام عزتیں نیچے، رسول کی جوتی اوپر، تمام فضیلتیں نیچے، رسول کی جوتی اوپر، انبیاء نیچے، رسول کی جوتی اوپر، کعبہ نیچے، رسول کی جوتی اوپر، بیت المعمور نیچے، رسول کی جوتی اوپر۔ یا رسول اللہ یہ جوتی سمیت کیوں گئے؟ آواز عبدالحکیم تمہیں سمجھانے کے لیے کہ کل کوئی میرے دل کا آپریشن نہ کروا دے۔ آج میں جوتی سمیت عرش پر اسی لیے آیا ہوں، ان کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو جب میری جوتی اتنی پاک ہے تو میرا دل کتنا پاک ہے۔ گھبرائے نہیں میرے، گھبرائے نہیں۔ میں نے کہا آپ کو سمجھا کر تاکہ میری کر جو ہے باقاعدہ تقریر شروع ہو جائے۔ میں نے کہا آج میں یہاں آیا، جہاں اندر کارپیٹ بچھی ہوئی ہے، میں نے جوتی کو اتار کر پھر جا کر بیٹھا۔ کیوں بھائی؟ اتنی قیمتی تو نہیں تھی کارپیٹ، لیکن میں نے سمجھا کہ اگر میں جوتی سمیت جاؤں گا کہیں گے بدتمیز ہے، اس کو یہ بھی پتا نہیں، اس کو یہ بھی پتا نہیں، اس کو یہ بھی پتا نہیں۔ لیکن اگر میں اپنے گھر میں جاؤں، کتنی قیمتی کارپیٹ کیوں نہ ہو، میں جوتی سمیت جاؤں گا کیونکہ میرا گھر ہے۔ آج رسول جوتی سمیت جا کر، ارے تمہیں بتایا کہ میں اپنے گھر آیا ہوں، عرش میرا گھر ہے، عرش میرا گھر ہے۔ عرش میرا گھر ہے، تعجب اسی بات پر نہ کرو تو وہاں کیسے گیا، تعجب اسی بات پر کرو کہ وہاں مرکز کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں کیسے آیا؟ نہیں، آپ سارے میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے، آپ ایمان سے بتائیں، جب آپ اپنی بیٹیوں کی بہنوں کی شادی کرواتے ہیں تو نکاح کہاں ہوتا ہے؟ دلہا کے گھر یا باپ کے گھر؟ کس کے گھر ہوتا ہے؟ باپ کے گھر ہوتا ہے نا۔ جب بھی نکاح ہوتا ہے بیٹی کا تو باپ کے گھر ہوتا ہے، دلہا کے گھر نہیں۔ میرے سر پر قرآن رکھو، 73 فرقے متفق ہے اسی حدیث پر کہ اللہ نے کہا کہ میں نے علی اور فاطمہ کا نکاح پڑھا عرش پر، اسی لیے کہ عرش محمد کا گھر ہے۔